پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے اس کو آپ نے بڑی سنجیدگی اور غور سے سننا ہے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے بہت اہم موضوع ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کوئی بڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے والا، کوئی آپ کو روایات یا حکایات نہیں سنانے والا، بلکہ آج کا موضوع بڑا ہی حساس اور اصلاحی موضوع ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ آج کا یہ موضوع ان نوجوانوں کے لیے ہے جو دل کے بڑے ہی صاف اور شریف لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نفس کے دھوکے میں آ کر کسی ایسی بری عادت یا کسی ایسے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں جس سے وہ بچنا تو چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اس گناہ کی عادت لگ چکی ہوتی ہے اور وہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور اس گناہ کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا، کاش میں اس بری عادت میں نہ پڑا ہوتا، کاش میں اس گناہ سے بچ جاتا، کاش 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 ان کی زندگی میں موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس گناہ کو سرزد کر جاتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ آپ نے اس گناہ سے، اس برائی سے، اس غلطی سے، اس بری عادت سے کس طرح بچنا ہے اور اس عادت کو کس طرح چھوڑنا ہے۔ پیارے بھائیو، یاد رکھو کہ اگر گناہ کے بعد آپ کے دل میں ملامت اور ندامت پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور خوش ہو جاؤ کہ آپ کے دل میں ابھی ایمان کی روشنی اور نور باقی ہے۔ سب سے خطرناک معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ نہیں لگتا، ایک انسان غلطی کرتا ہے، اس کو غلطی نہیں لگتی، ایک انسان برا کام کرتا ہے، اس کو برائی نہیں لگتی۔ اللہ قرآن میں کامیابی کا ایک راز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا اور اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیا۔ پیارے دوستو، نفس کی تین حالتیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ پہلا نفس امارہ جو کہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، غلط کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، جو کہ شیطان کا پیدا کردہ نفس ہے اور وہ شیطان کی پیروی انسان سے کرواتا ہے۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ جو کہ انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے، انسان کے ضمیر کو ملامت پیش کرتا ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ انسان کو غلطی کا احساس دلواتا ہے۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ جو انسان کو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے، اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے، برائی کے کاموں سے روک کر اچھائی کے کاموں کی طرف لے کر آتا ہے، یہ شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر لے کر آتا ہے، یہ انسان کو برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو میدان میں کسی دوسرے پہلوان کو بچھاڑ دے، سب سے زیادہ طاقتور تو وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دے۔ پیارے بھائیو، ذرا سوچئے کہ انسان دنیا کی ہر چیز کو پا لے، دنیا کی ہر نعمت کو حاصل کر لے، لیکن نفس کے میدان میں ہار جائے، نفس کے ہاتھوں ہار جائے، تو بتاؤ اس کی کامیابی کس کام کی؟ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو دنیا کی ہر چیز کو ہار جائے، دنیا کی ہر چیز سے محروم رہ جائے، لیکن وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دے اور نفس پر قابو پا لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی سب سے کامیاب انسان ہے، یہی کامیابی پانے والا انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیا، اس نے دنیا کے سارے خزانوں کو پا لیا اور اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ پیارے بھائیوں، آج کے دور میں برائی تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ موبائل کھولتے ہیں تو ہر طرح کی گندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کی برائی اس موبائل میں موجود ہے، لیکن ہم اللہ کی خاطر وہ موبائل میں جو نظر آنے والی گندگی اور زنا ہے اس سے بچتے ہیں، اور صرف اس لیے بچتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے برائی سے بچتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، اس بندے نے میرے لیے برائی کو چھوڑا ہے، گواہ ہو جاؤ میں اس بندے پہ راضی ہو گیا ہوں اور میں نے اس بندے کے لیے جنت کو واجب ٹھہرا دیا ہے۔ پیارے دوستو، آج برائی کرنا بڑا آسان ہے، برائی کے بہت سے وسائل پیدا ہو چکے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں تو ہزار طرح کی برائی، معاشرے میں نکلتا ہے تو ہزار طرح کی بے پردگی۔ آج ہم نے اپنے آپ سے ایک عہد کرنا ہے، اللہ سے ایک عہد کرنا ہے
کہ ہم موبائل کو برائی کے لیے نہیں بلکہ اچھائی کے لیے استعمال کریں گے. ہم باہر معاشرے میں نکلیں گے تو اپنی نظروں کو بے حیائی سے روکیں گے. ہم تنہائی میں ہوں گے تو اپنے بدن کی خواہشات کو، نفس کی خواہشات کو برائی سے روکیں گے. ہم تنہا ہوں گے تو کسی قسم کے گندے خیالات اپنے ذہن میں پنپنے نہ دیں گے، اور نہ کسی گندے فعل کو اپنے ہاتھوں سے یا اپنے نفس سے کریں گے. جس طرح لوگ اپنی نوکری میں اپنے آپ کو اسٹرکٹ کرتے ہیں، اپنے بزنس میں اپنے آپ کو اسٹرکٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے آپ کو اسٹرکٹ کرتے ہیں، آج ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سنجیدہ اور سٹرکٹ کرنا ہے کہ ہم کسی برائی میں نہیں پڑیں گے، اس موبائل کی غلاظت میں نہیں پڑیں گے، آنکھوں کی بے پردگی میں نہیں پڑیں گے، نفس کی بے حیائی میں نہیں پڑیں گے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ میں کنورٹ کر کے اللہ کے تابع کریں گے. آہستہ آہستہ جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے، اپنے نفس کو سمجھائیں گے، اپنی آنکھوں کو جھکائیں گے، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہماری زندگی سے برائیاں ختم ہوتی جائیں گی اور اچھائیاں ہماری زندگی میں شامل ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک دن اللہ ہمیں ایک اچھا انسان بنا دے گا اور ہماری زندگی سے تمام تر بری عادتیں، تمام تر غلطیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور ہم اچھائی کے راستے پر چل پڑیں گے، انسانیت کے راستے پر چل پڑیں گے، رحمان کے راستے پر چل پڑیں گے، اور شیطان کا راستہ ترک کر دیں گے.